خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے یرمیہ نبی کے صحیفہ، جی ہاں، یرمیہ نبی کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 59واں پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی دعا، خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ عزیزو، 31ویں باب، جی ہاں 31 چیپٹر آف یرمیہ سے ہم نے سیکھنا شروع کیا۔ مشہور زمانہ آیات خداوند کے کلام کے حوالے سے، خاص طور پر اس کی 5ویں آیت جس کے حوالے سے لکھا ہے کہ نگہبان، جی ہاں ناصرین، وہ جو ناصری ہیں وہ افرایم کی پہاڑیوں پر پکاریں گے کہ اٹھو ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں۔ میں نے اس لفظ کی گہرائی کے حوالے سے لاسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کی گواہیوں کے لیے، فون میسیجز کے لیے، دعاؤں کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ سارا جلال ہم اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اور آج کے پروگرام کو خداوند کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ 31واں باب ایک لمبا باب ہے، اٹس اے ہیوج بگ چیپٹر، بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس کی جا رہی ہیں، چیدہ باتوں کو ہم سیکھیں گے، اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ کلام کے اس حصہ کو پڑھیں۔ خداوند کے کلام کو پڑھنا، خاص طور پر بآواز بلند پڑھنا، عزیزو ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دہرائے دیتا ہوں کہ واحد کتاب ہے دنیا کی جسے جب ہم خداوند کے حضور صاف اور سچے دل سے پڑھیں تو اس کا مصنف خداوند کی پاک روح، رواح خدش، ہولی اسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ کوئی ایسی اور کتاب نہیں جسے آپ پڑھنے لگیں تو اس کا مصنف خود آ کر، اس کا رائٹر خود آ کر آپ کو اس کے حوالے سے سمجھائے، بتائے اور بابرکت بنائے۔ یہ واحد دنیا کی کتاب ہے بائبل مقدس، جس کے حوالے سے ہم سب گواہی دے سکتے ہیں۔ میں خاص طور پر گواہی دیتا ہوں، اور آپ کو بھی انکریج کرتا ہوں، آپ کو حوصلہ افزائی کرتا ہوں آپ کی کہ آپ بھی کتاب مقدس کو پڑھیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ان تک بھی کلام کی ان تفاسیر کو، ان پروگرامز کو پہنچائیں۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے 7ویں آیت سے آگے، یرمیہ 31:7 آنورڈز کے خداوند یوں فرماتا ہے، یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ، قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، آئے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ دیکھ میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، ان میں اندھے اور لنگڑے، حاملہ اور زچے سب ہوں گے۔ ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلوٹا ہے۔ آمین۔ عزیزو، جیسے میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ صرف یہودا کے حوالے سے نہیں بلکہ اسرائیل یا افرایم جو 10 ٹرائبس تھے، ناردرن کنگڈم تھی، شمالی سلطنت تھی، کیونکہ اسرائیل 2 حصوں میں منقسم تھا، اس کے حوالے سے بھی یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ سو دس از اے چیپٹر آف ہوپ، امید کا باب ہے۔ وہ قومیں جو اسرائیل کو ختم شدہ، تتر بتر، خدا کی نظروں سے گرا ہوا، خدا کے پلان سے دور سمجھتی ہیں، ان کے لیے کک ان دیئر ٹیتھ ہے کہ خداوند اپنی قوم کو نہیں بھولا، خداوند نہ کبھی پہلے بھولا ہے نہ آج بھولے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ایک غلط تھیولوجی، ڈاکٹرن، تعلیم جس کو ریپلیسمنٹ تھیولوجی کہتے ہیں، اور مسیحت میں ہے وہ۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ کچھ مسیحی حلقے کہتے ہیں کہ اسرائیل اب خدا کے پلان میں نہیں ہے، ہم نیا اسرائیل ہیں۔ یہ بات چونکہ پارشلی کریکٹ ہے، اس لیے کچھ حلقے اس کو ماننے لگ جاتے ہیں، اور شیطان ابلیس کرتا بھی یہی ہے کہ پارشلی کریکٹ چیزوں کو، کچھ صحیح کچھ غلط چیزوں کو ملا کے ایک جھوٹ کو جنم دیتا ہے، اور پھر وہ عام ہوتا جاتا ہے اور لوگ جھوٹ میں، بتلان میں، گمراہی میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ سچ کو اگر آپ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ ملائیں تو وہ سچ نہیں رہتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ بے شک ہم مسیحی غیر اقوام نیا اسرائیل ہیں، لیکن ہم اصل اسرائیل کی جگہ نہیں لیتے بلکہ اس اسرائیل میں پیوند ہوتے ہیں۔ یہ ببلیکل بات ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اسرائیل اب خداوند کے پلان میں نہیں ہے، اسرائیل کی چھٹی ہو گئی ہے، ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یہ وہ فخر ہے، وہ بیجا فخر ہے، وہ بوسٹنگ ہے، وہ غرور ہے جس سے پولس ہمیں منع کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط، رومنز 8 اس کی 19th ورس آنورڈز۔ پولس کہتے ہیں تو کہے گا کہ وہ ڈالیاں یعنی اسرائیل اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں؟ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔
بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے، اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا ہے، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ آمین۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ۔ اس بات کو، اس نقطہ کو، ٹھیک بات کو، ٹھیک ڈاکٹرن کو، ٹھیک تعلیم کو سمجھنا ضروری ہے، وگرنہ ریپلیسمنٹ تھیولوجی اور الٹی پلٹی آگے پیچھے سے سچ جھوٹ کو ملائی ہوئی ملاوٹ شدہ تعلیمات، ڈاکٹرنز جو ہیں وہ آپ کو خدا سے، خدا کے کلام کی سچائی سے اور آپ کی نجات سے دور کر سکتی ہیں۔ آپ آگے 14 ورس تک پڑھتے جائیں، جیرمیہ 31 7 سے ہم 14 تک چلے جائیں تو ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں اچھی، ہوپ فل، امید افزا باتیں پڑھنے کو ملیں گی۔ لیکن 15ویں آیت میں لکھا ہے جیرمیہ 31:15 کہ خداوند یوں فرماتا ہے، راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جس کے حوالے سے خداوند خدا فرماتے ہیں کہ یہودا کے لوگ، بنیامین کے لوگ، کیونکہ یاد رکھیں بیت لحم کا علاقہ بنیامین کے ساتھ، بینجمائٹس کے ساتھ، جوڈا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور راخل خود بنیامین کی ماں تھی، وہ بیت لحم میں دفن ہوئی۔ سو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودا پہ جب بیبلونینز حملہ کرتے ہیں اور ان کو اسیر کر کے لے جاتے ہیں تو یہ رونے کا، نوحہ کا، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو متی کی انجیل میں بھی، جی ہاں، میتھیوز گاسپل چیپٹر 2 میں کوٹ ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے، جب بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے ہیرودیس کی معرفت، کیونکہ مجوسی اس کو ملے بغیر چلے گئے جب ان کی یسوع المسیح سے، جی ہاں، چھوٹے یشوع ہمشیاق سے ملاقات ہوتی ہے، مریم اور یوسف سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر 2 یا 2 برس سے چھوٹے جو تمام لڑکے ہیں ان کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو اس وقت یرمیہ کی معرفت بات کو کہتے ہیں کہ وہ پھر پوری ہوئی، راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بیبلونین کیپٹیوٹی میں بھی پوری ہوئی، یہ بات جب ہیرودیس نے بچوں کو مروایا تب بھی پوری ہوئی، اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جب ہولوکاسٹ ہوا، جب یہودیوں کو 60 لاکھ 6 ملین جوز کو قتل کیا گیا، جرمنی کے جو نازی لوگ تھے ہٹلر کی قیادت میں، تو تب بھی بہت سے بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا۔ تو یہ آیات دہرائی گئیں کہ بڑا رونا اور ماتم ہے، جوئش لوگ بہت زیادہ مار کھاتے رہے ہیں، بہت زیادہ عذاب کا شکار رہے ہیں، آج بھی بتھیرے لوگ ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کلام خداوند جن سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ اسرائیلی لوگ بائبل کے ماننے والے مسیحی لوگوں کے بھی غصے کا، عذاب کا شکار بنتے رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری، اور ابھی بھی۔ کیوں؟ ناسمجھی کی وجہ سے، کلام کو نہ سمجھنا، خدا کی مرضی کو نہ سمجھنا، اور ایسے لیڈران جو نفرت کے پجاری ہیں، نفرت کے پیروکار ہیں، ان کی باتیں سن کر خدا کی چنیدہ قوم کو مارنا۔ سو ایونچولی جیسے بیبلونینز کے ساتھ ہوا، بابلیوں کے ساتھ ہوا، ویسے ہی ان تمام قوموں کے ساتھ ہوگا جو خداوند کے چنیدہ اسرائیلیوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں اور ان منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں 16ویں آیت سے آگے خداوند فرماتے ہیں کہ اپنی زاری کی آواز کو روک، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے۔ خداوند فرماتا ہے۔ عزیزو، دس کنٹینیوز دس تھیم آف ہوپ، اور بڑا حیران کن ہے کیونکہ یرمیہ جب یہ میسج دے رہے ہیں اس وقت اسرائیل تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، یہودا بھی تباہ ہونے کے درپے ہے، وہاں پر لوگوں کو مارنا شروع ہو چکا ہے، محاصرہ شروع ہو چکا تھا، لوگوں کے حالات خراب تھے، اور ان نبوتوں کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں حالات مزید خراب تر ہوئے۔ لیکن وہ اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ خداوند ان کو واپس لائیں گے، اور پھر بھی حالات خراب ہوئے تو خداوند پھر ان کو واپس لائیں گے۔ خداوند اپنی قوم کو نہیں بھولتا، یہ میں آپ کو بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بشرطے کہ اس کے لوگ بیجا فخر نہ کریں، جیسے ہمیں پولوس بھی وارن کرتے ہیں، جیسے یرمیہ بھی وارن کر رہے ہیں۔
اور خدا میں جڑے رہیں، خدا کی مرضی سے، خدا کے کلام سے جڑے رہیں، اپنی ڈاکٹری نہ جھاڑیں، کیونکہ کوئی بھی خدا سے، خدا کے کلام کی سیدھی سادی باتوں سے زیادہ سیاںا نہیں ہے۔ اور میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ یاد رکھیں یہ صرف یہودا کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ 27ویں آیت، جی ہاں، جرمیہ 31:27 آنورڈز یوں لکھا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا، اور خدا فرماتا ہے جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو کھاڑا، ڈھایا، گرایا، برباد کیا، دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا، لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکرداری کے سبب سے مرے گا، اور ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ یہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ دادا نے یا باپ نے انگور کھٹے کھائے اور بچوں کے دانت، اولاد کے دانت جو ہیں وہ کھٹے ہوئے، یعنی ماں باپ کی برائی بدکاری جو ہے وہ بچوں پر بھی آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اگر ماں باپ دادا نے برے فیصلے کیے ہوں تو اٹ ہیز گاٹ این امپیکٹ آن دا فورتھ کمنگ جنریشنز۔ بٹ ایک اور اہم بات، ایک اور اہم نقطہ خدا فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنی جو برائی ہے، بد کرداری ہے، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے باپ دادا نے گناہ کیا تھا اس لیے میرے حالات خراب ہیں، نہیں، you will be answerable about your own actions too۔ عزیزو، ہم اس کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس مشہور زمانہ آیت کے حوالے سے جس کو اکثر مس کوٹ کیا جاتا ہے، جرمیہ 31:31۔ ہم 31 ورس سے آگے بھی پڑھیں گے، لیکن 31 ورس 31ویں آیت 31ویں باب کی اکثر اس حوالے سے پڑھی جاتی ہے کہ وہ نئے عہد کے حوالے سے ہے، جی ہاں، نیو کورننٹ کے حوالے سے ہے۔ مگر غور کیجئے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بسا اوقات لوگ صرف نیا عہد پڑھتے ہیں اور اس کے حوالے سے برکات کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور کن کے ساتھ یہ عہد باندھا جا رہا ہے۔ جی ہاں عزیزو، نیا عہد، نیو کورننٹ متی سے نہیں بلکہ جرمیہ میں خداوند اس کا ذکر کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے عہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانوں سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ آمین۔ ویری ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ عہد کون باندھ رہا ہے؟ خداوند خدا۔ باندھ کس کے ساتھ رہا ہے؟ یہودا اور اسرائیل کے گھرانے سے۔ تو اگر کوئی نئے عہد میں شامل ہونا چاہتا ہے، نیو کورننٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے، تو پھر اسے یہودا اور اسرائیل کا حصہ بننا پڑے گا، جیسے میں نے رومنز 11 کو، رومیو کے 11ویں باب کو پہلے کوٹ کیا۔ عزیزو، یہ وہ اہم بات ہے جسے سمجھے بغیر ہم نئے عہد کو، نیو کورننٹ کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور نیو کورننٹ کی تعلیم، نئے عہد کی تعلیم، ڈاکٹرن اس طرح مس گائیڈڈ کر کے لوگوں کو سکھائی گئی ہے جو ببلیکل نہیں ہے بیشتر مقامات پر، بیشتر ڈینومینیشنز میں۔ سو عزیزو، نیا عہد، نیو کورننٹ جو خداوند کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، وہ خداوند نے اپنی قوم اسرائیل، یہودا کے گھرانے کے ساتھ باندھا ہے۔ بے شک غیر اقوام اس کا حصہ بنتی ہیں، خداوند یسوع المسیح کے لہو، اس کے نام کی قوت قدرت کی وجہ سے، لیکن ہم اسرائیل کو، یہودا کو اس میں سے نکال نہیں سکتے۔ اور دوسری اہم بات جو ہم نے پڑھی ہے، آپ بھی اس کو پڑھیے گا، آپ کی بائبلز میں بھی یہی آیات موجود ہیں کہ خداوند خدا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی شریعت کو تختیوں پر سے، وہ جو سٹون ٹیبلٹس تھیں، پتھر کی تختیاں تھیں، ان کی بجائے اب نئے عہد کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، نئے عہد کا نشان کیا ہے کہ وہ باتیں، خداوند کا سسٹم میں دلوں کی تختیوں پر لکھوں گا۔ سو نیا عہد ہمیں خداوند کا تابع دار بناتا ہے، خداوند کے آئین احکام محبت کی روح سے ہمارے دلوں پر لکھتا ہے۔ نئے عہد کا، نیو کورننٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند نے اپنے عہد کو ہٹا دیا ہے،
بلکہ عہد جن تختیوں پر تھا اس کی لوکیشن تبدیل ہوئی ہے، اب وہ تختیوں کی بجائے دلوں پر ہے۔ بڑی غلط ڈاکٹرن سکھائی جاتی ہے کہ نئے عہد کا مطلب ہے کہ خدا ان کا آئین، احکام، اس کی شریعت رد ہو گئی ہیں، بلکہ انفیکٹ وہ اب ہمارے دلوں پر ہونی چاہیے۔ سو ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور کلام کی باتوں کو، جو بائبل میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، ان کو اول درجہ دیں۔ ہم اس پر مزید سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے اور نئے عہد کا، خداوند کے ساتھ عہد کا، کیونکہ یاد رکھیے خداوند عہد باندھ رہے ہیں اور خداوند کا عہد ابدی ہوتا ہے۔ خداوند کے ساتھ عہد میں جو زندگی کا، برکت کا، فضل کا عہد ہے، اس میں قائم رکھے۔ آمین۔